نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ راہ تصوف اور سلوک میں جب ایک سالک داخل ہوتا ہے تو اس وقت اگر اس کے ذہن میں یہ چیز آئے کہ میں جلد از جلد اونچے مقامات تک پہنچ جاؤں اور مجھ پر کشف اور کرامات وہ شروع ہو جائیں، تو ایسا شخص آگے نہیں بڑھ سکتا، بلکہ وہ بہت جلد پھسل جاتا ہے۔ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ العجلۃ من الشیطان، جلد بازی یہ شیطان کی خاصیت ہے، اس کی خصلت ہے۔ اسی شیطان نے، جب اس کا نام عزازیل تھا، اللہ رب العزت نے سب کو سجدے کا حکم دیا، اس نے فوراً انکار کر دیا، جلد بازی کی، اور دلیل یہ دی کہ میں آگ سے اور آدم خاک سے پیدا ہوا ہے، اور آگ کو خاک پر فضیلت حاصل ہے، آگ میں اٹھان ہے اور خاک میں پستی ہے، تو اس لیے میں اس سے اعلیٰ میں کیوں سجدہ کروں۔ حالانکہ اگر یہ سوچتا کہ مجھے حکم کون دے رہا ہے، سجدہ تو حقیقتاً اللہ ہی کو ہے، لیکن اس کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنا یہ بھی اس کے حکم کی تعمیل تھی۔ تو اس لیے جو بھی شخص وہ جلد بازی کرتا ہے وہ شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ ایک ہے جلد بازی، عجلت، اور دوسری ہے سرعت، تیزی۔ دونوں میں فرق ہے۔ تیزی اور سرعت یہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے فاستبقوا الخیرات، نیک کاموں میں آگے بڑھو، آگے بڑھنے کا حکم ہے، آگے نکلنے کا حکم ہے، اور ظاہر ہے کہ آگے وہی بڑھتا ہے کہ جو تیز رفتار ہو، جو تصوف کی لائن میں یا اعمال کی لائن میں آگے نکلنا چاہتا ہو تو ظاہر ہے اس کے لیے سرعت اور تیزی ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 3 چیزیں تیار ہوں، 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جب ان کا وقت ہو جائے تو پھر اس میں تاخیر درست نہیں ہے، جلد از جلد انہیں تکمیل تک پہنچانا ضروری ہے۔ ایک تو جب جماعت کا وقت ہو، جماعت کھڑی ہو، تو فوراً نماز کے لیے جانا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی بے نکاحی عورت کا نکاح اس کے جوڑ کے آدمی سے اگر ترتیب دیا جا رہا ہو اور اس کے جوڑ کا خاوند مل گیا ہو تو پھر اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جلد از جلد نکاح کر دینا چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو فوراً اس کی جنازہ کی نماز ادا کر کے تدفین کرنی چاہیے۔ تو یہ یہاں پر جو حکم ہے وہ سرعت کا ہے، تیزی کا ہے، جبکہ جلد بازی جس کو ہم حماقت کہتے ہیں، بیوقوفی کہتے ہیں، وہ یہاں مراد نہیں ہے۔ انسان کسی سے بیعت ہوتا ہے یا توبہ کرتا ہے یا تبلیغ میں چلا جاتا ہے یا کسی شیخ کے ہاں کچھ وقت گزارتا ہے، تو چند دنوں کے بعد وہ اس کی خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ میری جو کشف والی آنکھیں ہیں وہ کھل جائیں، کشف اور کرامات مجھے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، تو ایسا شخص وہ جلد باز ہے۔
اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کشف اور کرامات یہ کبھی بھی مقصود نہیں. اور دیکھیں سب سے بڑی جو کرامت ہے وہ استقامت ہے. کسی کو کسی عمل پر دوام اور استقامت مل جائے تو یہ بہت بڑی کرامت ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت یہ کرامت سے بڑھ کر ہے. ایک شخص ہے وہ سارا سال 2 رکعت نفل روزانہ پڑھتا ہے، اور دوسری طرف ایک شخص ہے وہ ایک ہی رات میں پوری رات کھڑا ہو کر 200-300 جتنا ہو سکے وہ نوافل پڑھ لے اور پھر سارا سال نفل کی طرف نہ آئے. تو اس ایک رات میں نفل پڑھنے والے سے وہ روزانہ 2 رکعت نفل پڑھنے والا بہتر ہے. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے بہترین کام جو اللہ کو پسند ہے وہ ایسا عمل ہے جو روزانہ ہو اگرچہ مقدار میں کم ہو. تو اس لیے راہ تصوف کے راہی کے لیے ضروری ہے کہ استقامت کو اختیار کرے، عمل کو روزانہ کرے، معمولات کو روزانہ کرے. 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھے لیکن روزانہ پڑھے. یہ نہ ہو کہ ایک رات میں 10,000 دفعہ پڑھے اور پھر سارا سال نہ پڑھے تو اس کو فائدہ نہیں ہوگا. جیسا کہ کسی زمین پر روزانہ رات کو شبنم پڑتی ہو اور کبھی کبھار ہلکی بارش ہو جاتی ہو تو بہترین فصل اگے گی. لیکن اگر ایک ہی رات میں زوردار بارش ہو اور پھر 6 مہینے تک کوئی بارش ہی نہ ہو، خشک سالی ہو، تو وہاں پر کچھ بھی نہیں اگے گا. اسی طریقے سے ایک پتھر ہے، اس پر کہیں سے ایک ایک قطرہ وہ پانی کا ٹپک رہا ہے تو کچھ عرصے بعد دیکھیں گے آپ کہ وہاں پر ایک گڑھا اور ایک سوراخ بن چکا ہوگا. لیکن اگر وہ سارے قطرات ہم جمع کریں اور اتنا پانی مثلاً 2 ٹینکی پانی ہے وہ سارے کا سارا اس پتھر کے اوپر بہا دیں تو اس سے اس طرح کا جو گڑھا ہے جو پتھر کے سخت چٹان کے اندر وہ ہو گیا تھا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو تھوڑا تھوڑا عمل ہے وہ دل کے اندر جگہ بناتا ہے، وہ دل کے اندر قوت پیدا کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے. دل کے اندر ایسی قوت آ جاتی ہے کہ پھر اس کو گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے اور نیکی کی طرف رغبت ہو جاتی ہے. تو اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو دین متین پر استقامت عطا فرمائے، اور جتنے بھی معمولات ہیں راہ تصوف کے اس پر اللہ رب العزت مداومت عطا فرمائے، ہمیشگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کے اعمال اپنے دربار میں قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.